هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ حدیث کے راوی صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البیہقی۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، جس کے راوی صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت سے پہلے راوی کا کچھ تعارف۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ہر مسلمان آپ کے نام سے آشنا ہے اور بڑی فضیلتوں والے صحابی ہیں۔ یہ مالک کے بیٹے تھے اور ان کی ماں ام سلیم تھی رضی اللہ عنہ۔ ام سلیم مسلمان ہو گئیں اور ان کے شوہر مالک جو کہ حضرت انس کے باپ تھے مسلمان نہ ہوئے، تو ام سلیم اپنے معصوم بچے انس کو لے کر اپنے کافر شوہر سے الگ ہو گئیں۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ننھے لاڈلے انس بن مالک کو پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی اس بچے کو اپنا خادم بنا لیجیے۔ اس دن سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی سے جڑے تو پھر زندگی کی آخری سانس تک ساتھ رہے۔ بڑی خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی دعائیں لی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی حدیثیں روایت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ خود ان کی ماں ام سلیم پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ خویدیمک انس، آپ کا یہ چھوٹا سا خادم بچہ انس ذرا اس کے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو پیارے نبی نے دعا کی کہ پروردگارہ ان کی مال اور ان کی اولاد میں کثرت عطا فرما۔ برکت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دنیا جانتی ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مستقبل میں بڑے مالدار صحابی بنے اور ان کی اعلیٰ اولاد میں بھی جو ہے بڑی کثرت ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں پیارے نبی کی خدمت میں میں رہا، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، اور آپ کے کریمانہ اخلاق کہ 10 سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں میں ایک بچہ تھا اور بچپن کے تقاضوں کے سبب کئی مرتبہ مجھ سے غفلت ہو جاتی، پیارے نبی یہ کام کرنے کو کہتے اور مجھ سے وہ کام نہ ہوتا یا تاخیر ہو جاتی۔ 10 سال میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا، نہ مارا اور نہ ہی کبھی ڈانٹا۔ قربان جائیے ان کریمانہ اخلاق پر۔ سعادت مندی ہے یہ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خوش بختی ہے یہ ان کی۔ تو یہی انس جو پیارے نبی کے ساتھ رہے، پیارے نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ انہوں نے روایت کیا ہے، اور انہی میں سے یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آج کی گفتگو کے لیے پڑھی ہے۔ اور اس حدیث کے سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ پیارے نبی نے 1 یا 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، 1 یا 2 مرتبہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ وہ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ پیارے نبی نے کبھی تقریر کی ہو اور یہ جملہ نہ ارشاد فرمایا ہو
کیا جملہ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کی دینداری کا بھی کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر عہد و پیمان کا لحاظ نہ ہو۔ پتہ چلا کہ یہ دو جملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں، اپنے دروس میں، اپنے وعظ میں اور اپنے بیانات میں ارشاد فرماتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی عظیم نصیحتیں ہوں گی اور یہ کتنی عظیم صفات ہوں گی کہ جس کو پیارے نبی بار بار دوہرا کر ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی اس حدیث میں؟ آپ فرما رہے ہیں اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر وعدوں کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ یعنی مومن کو امانت دار ہونا چاہیے اور مومن کو وعدوں کا پورا کرنے والا ہونا چاہیے۔ سچا مومن امانت دار ہوگا اور سچا دیندار انسان وعدوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا مومن کی شان نہیں، امانت میں خیانت کرنا مومن کی پہچان نہیں، وہ تو منافق کی پہچان ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر۔ آپ نے فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں، چار صفات ایسی ہیں جس کے اندر بھی یہ چار صفات پائی جائیں وہ خالص منافق کہلائے گا، اور جس کے اندر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت پائی گئی تو سمجھو کہ نفاق کی خصلت پائی گئی جب تک کہ چھوڑ نہ دے۔ کہا اذا اؤتمن خان، پہلی صفت منافق کی یہ ہے، پہلی پہچان منافق کی یہ ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالیاں بکنے لگے۔ کہا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ چلا کہ دینداری کی پہچان انسان کے وعدوں سے ہوتی ہے۔ دیکھو کہ وہ کس قدر اپنے وعدوں کو نبھانے والا، وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ مومن کی پہچان امانت داری سے ہوتی ہے۔ دیکھو کہ وہ کس قدر امانت دار ہے اور کس قدر امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کا بڑا محدود تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کسی نے کوئی چیز لا رکھی ہو ہمارے پاس، پھر وہ ہم سے لے لے، بس یہی امانت ہے۔ سچ ہے کہ وہ امانت ہے، لیکن شریعت کی نظر میں امانت کا بڑا وسیع تصور ہے۔ ہم کو امانت دار بننا ہے، امین بننا ہے اس وسیع تصور کے تناظر میں۔ امانت کے تصور میں لوگوں کے حقوق آتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی واجب ہونے والا حق ہم پر، وہ امانت ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے ہم پر، وہ غریب کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، ادا کرو۔ رشتہ داروں کا حق واجب ہو چکا ہے ہم پر، اپنے مال میں، امانت ہے، ادا کرو۔ کسی سے قرض لے رکھا ہے، امانت ہے، یہ وقت پر ادا کرو۔ یہاں تک کہ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ یہ بات مجلس سے باہر نہیں جانی چاہیے، آپ نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت کا تقاضا رکھتی ہیں۔ مجلس میں طے شدہ بات اگر کوئی بلا اجازت مجلس سے باہر کسی کو سناتا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، یا بات کرتے ہوئے دائیں بائیں مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں سن نہ لے کوئی، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، تو پیارے نبی نے کہا سمجھ جاؤ کہ وہ بات بھی امانت ہے۔ کہنے والا دائیں بائیں مڑ کر دیکھ کر کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بات بھی امانت ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ وہ بات کسی اور کو سناؤ۔ اگر ہم سناتے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں۔ مشورہ امانت ہے۔ کوئی شخص ہم سے مشورہ لیتا ہے، مشورہ پوچھتا ہے، مشورہ لینے والے کو صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر سامنے والے کو غلط مشورہ دیں تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جو شخص اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے، تو یہ مشورہ دینے والا اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی ساتھی آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ میرے سامنے یہ دو کاروبار ہے، میں یہ کاروبار کروں یا فلاں کاروبار کروں۔ ہم جانتے ہیں
کہ یہ کاروبار اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کاروبار میں وہ سکسیس ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ہم اسی کاروبار کو اپنانے کا مشورہ دیں، ہم خیانت کر رہے ہیں۔ غلط مشورہ بہت بڑی خیانت ہے، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین ہونا چاہیے، اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت داری کا تقاضا ہے کہ صحیح مشورہ دیا جائے۔ اسی طرح حضرات، امانت داری کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ عہدہ اور منصب امانت ہے۔ کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی منصب ہو، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ کسی مسجد کا عہدہ، کسی مدرسے کا عہدہ، کسی تنظیم کا عہدہ، کسی جماعت کا عہدہ، کسی انجمن کا عہدہ، چھوٹا عہدہ، بڑا عہدہ، عہدہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ عہدے کے تقاضوں کو نبھا کر چلنا، یہ امانت داری کو نبھانا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن امانت دار ہوتا ہے اور جو دیندار انسان ہوتا ہے وہ وعدوں کا لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی قبیل سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ امانت کا تصور بڑا وسیع ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، قرض کو وقت پہ ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، راز کی بات کو راز میں رکھنا یہ بھی امانت ہے، مشورہ طلب کرنے والے کو صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ عہدہ و منصب یہ بھی امانت ہے، چھوٹا عہدہ ہو، بڑا عہدہ ہو، یہ امانت ہے۔ عہدہ پانے کے بعد اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے اور کما حق اس عہدے کو نبھا کر چلنا چاہیے۔ ہم کوئی عہدہ قبول کر لیں اور اس کو سمجھیں کہ ایک اعزاز ہے یہ، اور گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں، بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں ہم امت کے حق میں، جماعت کے حق میں، معاشرے کے حق میں، سوسائٹی کے حق میں۔ اس لیے حدیثوں میں پیارے نبی نے فرمایا کہ عہدہ قیامت کے روز ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے وہی شخص عہدہ قبول کرے جو اپنے اندر عہدے کے تقاضوں کو نبھانے کی صلاحیت پاتا ہے۔ تو عہدہ و منصب بہت بڑی امانت ہے۔ اسی طرح حضرات، ہم جہاں بھی کام کرتے ہوں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں کی ہر چیز امانت ہے، وہاں کی ہر چیز امانت ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کا جتن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، امانت داری کا تقاضا ہے۔ تو مومن کو امین ہونا چاہیے امانت کے اس وسیع تصور میں۔ ذرا سوچو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل مکے کے اندر جس صفت سے پہچانے گئے وہ صفت تھی امین۔ سارا مکہ آپ کو محمد نہیں کہتا تھا، سارا مکہ آپ کو امین کہتا تھا کہ مکے کا سب سے امانت دار انسان ہے یہ۔ اور یہ آپ کا کردار نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد تو سبحان اللہ کیا کہنے۔ ہجرت کا موقع ہے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر چکے ہیں چاروں طرف سے، آپ کے مکان کو، کہ جیسے صبح آپ گھر سے نکلے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اللہ کی جانب سے آپ کو بتا دیا گیا، ہجرت کی اجازت مل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گھر سے نکل پڑے، اپنی مٹھی میں مٹی لی اور آپ نے ان کافروں کی آنکھوں میں جھونک دی، وہ آنکھیں رگڑتے رہ گئے، اور پیارے نبی اللہ کی غیبی مدد سے اس طرح نکل گئے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یہاں سیرت کی کتابوں میں یہ بات خاص طور پہ آتی ہے کہ پیارے نبی اس رات اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی جگہ اپنے مقام پر حضرت علی کو سلا گئے، اور حضرت علی کو یہ ذمہ داری دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کل میرے جانے کے بعد سب کو ان کی امانتیں پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، ایسے نازک موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کی فکر کر رہے ہیں، اور سوچو تو صحیح یہ کیسا معاشرہ ہے کہ مکے کے لوگ ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں پیارے نبی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس لا کے رکھ رہے ہیں۔ یہ کتنا عظیم کردار ہے۔ آج اسی کردار کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ آج واللہ ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ اول ما تضیعون من دینکم الامانہ، اپنے دین کی سب سے پہلے جس تعلیم کو تم ضائع کرو گے وہ امانت داری ہے۔ لوگوں کے دلوں سے امانت داری ختم ہو جائے گی،
معاشرے سے امانت داری ختم ہو جائے گی، سوسائٹی اور سماج سے امانت داری ختم ہو جائے گی، ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے کوئی امانت دار انسان مل سکے گا۔ آپ نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا، وہ ماحول آئے گا، اور آپ نے کہا کہ وہ زمانہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب عہدے اور مناصب ایسے لوگوں کے حوالے ہو جائیں جو اس کے لائق نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ واللہ یہ منظرنامہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ممبر و محراب ایسے لوگوں کے حوالے ہیں جن میں سے بہت سارے ممبر و محراب کے لائق نہیں۔ آج مساجد کے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے جن کے اندر نہ تدین ہے نہ تقوی ہے، محض اس لیے کہ پیسہ ہے، اور وہ پیسہ بھی حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ۔ آج انجمنوں کی ذمہ داریاں، تنظیموں کی ذمہ داریاں، جماعتوں کی ذمہ داریاں، حضرات واللہ عہدہ بہت بڑی امانت ہے۔ جو اس امانت کو قبول کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اس کے تقاضوں پر پورا نہ اترے، وہ خائن کہلائے گا اللہ کے پاس، اور قیامت کی نشانی ہے یہ۔ دوسری بات جو پیارے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے وہ ہے عہد و پیمان، وعدہ جسے کہتے ہیں۔ عہد و پیمان کی عموماً دو صورتیں ہوتی ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں۔ فرد سے وعدہ کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کرتا ہے، اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے وعدہ کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے معاہدہ کرتا ہے، ایک قوم دوسرے قوم سے معاہدہ کرتی ہے۔ اسلام میں عہد و پیمان کی بڑی اہمیت ہے۔ وعدوں کو نبھا کر چلو، عہد و پیمان کو نبھا کر چلو۔ وعدہ اس وقت کرو جب کہ پورا کرنے کا ارادہ ہو، اور پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو وعدہ مت کرو۔ عہد و پیمان کو نبھانا مومن کی بنیادی پہچان ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ پہلے ایک کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب یہ کافر تھے تو مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ کسی معاملے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ بھیجا۔ ابو رافع مدینہ آئے جبکہ ابھی کافر ہیں، وہ پیارے نبی سے ملاقات کی، آپ کی باتیں سنی، آپ کی تعلیمات سنی، مدینے کا ماحول دیکھا تو بہت متاثر ہوئے، اور پیارے نبی سے کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ، اور کہنے لگے اب میں مکہ واپس نہیں جاؤں گا، آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا۔ پیارے نبی نے ابو رافع سے کہا کہ نہیں ابو رافع، تم کو واپس جانا پڑے گا، پہلے واپس جاؤ، اس لیے کہ تم ایک سفیر کی حیثیت سے آئے ہو، واپس مکہ چلے جاؤ، سفیر کی حیثیت تمہاری ختم ہو جائے گی، تب واپس آ جانا ہمارے پاس مدینے۔ غور کیجئے، اس زمانے کا ایک عہد و پیمان تھا یہ کہ کسی بھی قوم کا نمائندہ اور سفیر جب کسی دوسری قوم کے پاس جائے، اس کو وہ قوم نہیں روکے گی، نہ نقصان پہنچائے گی۔ حالانکہ یہ آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، پر پیارے نبی نے انہیں عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھ کر لوٹایا، کہا کہ واپس جاؤ، واپس جا کر تمہاری سفیر کی حیثیت ختم ہو جائے تب دوبارہ لوٹ کر آنا۔ سیرت نبوی میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں نازک موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبی سے عہد و پیمان کو اور وعدوں کو نبھایا ہے۔ اور حضرات، جو شخص دل میں سچا ارادہ رکھے عہد و پیمان کو نبھانے کا، وعدوں کو پورا کرنے کا، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک عظیم واقعہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل کا، کہ بنو اسرائیل کے دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، اس میں سے ایک نے دوسرے سے قرض لیا۔ قرض دینے والے نے قرض لیتے ہوئے پوچھا کہ کوئی گواہ لاؤ، کوئی ضامن لاؤ۔ قرض لینے والے نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو ضامن بناتا ہوں، میری ضرورت ہے، دے دو۔ اس نے دے دیا۔ قرض واپس کرنے کا دن تھا، وہ پیسہ لے کر ندی کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی بستی کے درمیان ندی حائل تھی، اور ہوا یہ کہ صبح سے شام تک کوئی کشتی نہیں آئی۔ وہ بے چین ہوا، اس نے کہا پروردگارا، جب اس نے قرض مجھے دیا تھا تو گواہ پوچھا تھا، میں نے تجھے گواہ بنایا، ضامن پوچھا تھا، میں نے تجھے ضامن بنایا، اور آج قرض کی واپسی کا دن ہے، کوئی کشتی نہیں آئی۔ پروردگارا،
اس پیسے کو کسی طرح تو اپنی قدرت سے اس تک پہنچا دے۔ اس نے درخت کا ایک تنا لیا اور اس کے اندر کھرچ کر جگہ بنائی اور اس کے اندر وہ ساری رقم رکھ دی اور اس کے اندر ایک چٹھی لکھ کر رکھ دی، کہا کہ اللہ کے بندے، میں کشتی نہ آنے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، تمہاری امانت تم لے لو، پانی میں بہا دیا۔ ادھر وہ شخص اس امید میں کہ آج وہ آئے گا، چونکہ آج پیسہ واپس کرنے کا وعدہ ہے، ندی کے کنارے آ کھڑا رہا، صبح سے شام تک انتظار کیا کہ ہمارا ساتھی آئے گا، رقم لائے گا، پر آیا نہیں۔ شام کو مایوس ہو کر جب جانے لگا تو دل میں خیال ہوا کہ جاتے جاتے کم از کم گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں لے جائیں۔ وہ لکڑیاں چن رہا تھا کہ پانی نے ایک لکڑی اس کی جانب اٹھا کر پھینکی، اور جب اس لکڑی کو اس نے اٹھایا تو اس میں اس نے دیکھا کہ پیسہ ہے، اس کی امانت ہے، اور اس میں یہ پیغام اور میسج لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ سوچئے سبحان اللہ، رب العالمین نے کیسے مدد کی اور کیسے اس کی رقم کو اس تک پہنچایا۔ دلوں میں سچا ارادہ ہو وعدوں کو پورا کرنے کا، لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچانے کا، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہتی ہے۔ اس لیے حضرات، اپنی دینداری کو، اپنے ایمان کی شناخت بنائیے، اپنی امانت داری کو اور اپنے وعدوں کو پورا کیجیے، کیونکہ یہ تدین کی سب سے بنیادی پہچان ہے۔ معاملات ہی سے انسان جانا جاتا ہے، معاملات ہی میں انسان پرکھا جاتا ہے، معاملات ہی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا متقی ہے، معاملات ہی میں انسان کی دینداری کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہاں عبادتوں میں ہم دین کو فالو کرتے ہیں، وہیں معاملات میں بھی دین کی پابندی کرنے اور شریعت کی تعلیمات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله